ہے روزے کے فضائل اور اس کا مقصد اصلی۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو، پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چشمے بار ہو کے رمضان آ گیا، چشمے بار ہو کے رمضان آ گیا، دامن میں تحفہ الہی ذی شان آ گیا۔ بخشش بھی، مغفرت بھی، جہنم سے بھی نجات، دستے طلب پڑھاؤ کے رمضان آ گیا۔ اللہ رب العزت کا کرم اور احسان اور فضل ہوا کہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان عطا فرمایا، جس کی بابرکت گھڑیوں میں ہم جی رہے ہیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضور سے اس وقت سنی جب رمضان کا چاند طلوع ہو چکا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو رمضان کی حقیقت معلوم ہو جائے تو میری امت دعائیں اور تمنائیں کرے کہ پورا سال رمضان ہی ہو جایا کرے۔ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے رمضان کی اور روزوں کی کہ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑا انعام تحفے میں دیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے۔ اس نعمت پر بھی ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں تحفے میں اتنی قیمتی چیز عطا فرمائی۔ اور یہ صرف اللہ رب العزت کا دنیا میں ہی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ میدان حشر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن دو ایسے جھگڑالو اور سفارشی ہیں جن کی سفارش میدان حشر قیامت کے دن اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔ روزہ یہ کہے گا کہ اے اللہ، اس نے میری خاطر صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کیا۔ اے اللہ، میری خاطر اس نے خواہشات نفسانی کو روکے رکھا۔ اے اللہ، میری خاطر اس نے اپنی آنکھ کو بھی روزہ دار بنایا، اپنی کان اور زبان کو بھی روزہ دار بنایا۔ اے اللہ، اگر آج اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہے تو میں سفارش کرتا ہوں کہ اے اللہ وہ معاف فرما دیجئے۔ اسی طرح قرآن کہے گا کہ اے اللہ، اس نے مشقت اور تکلیف کو اٹھایا، اس نے قرآن کو سننے کے لیے اپنی تھکاوٹ کو برداشت کیا، اس نے اپنی نیند کو قربان کیا۔ یہ رات کو گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، 2 گھنٹے یہ تراویح کے اندر قرآن سننے کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ اے اللہ، اگر اس کے نامہ اعمال میں کوئی غلطیاں، کوتاہیاں ہیں، کوئی گناہ اس سے سرزد ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس پر جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے، اے اللہ، میں سفارش کرتا ہوں اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اور لکھا ہے کہ یہ روزہ اور قرآن جو بھی اللہ رب العزت سے اس بندے کی مغفرت کروانے کے لیے، اس بندے کو بخشوانے کے لیے جو بھی سفارش کریں گے، اللہ رب العزت ان کی سفارش قبول فرماتے ہوئے بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں 3 چیزوں کا اضافہ محسوس فرماتے تھے۔ نمبر 1، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر جستجو اور کوشش زیادہ کیا کرتے تھے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دنوں کی عبادت کے بارے میں کہا گیا
صحابہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے اندر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے مزید کوشش اور جستجو کیا کرتے تھے۔ دوسری چیز کہ عام معمولات کے ہم اضافہ دیکھتے تھے، اس عمل میں وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کہ رمضان المبارک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو مزید وسیع فرما دیا کرتے تھے، صدقہ اور خیرات بہت کیا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز جس کا ہم نے اضافہ محسوس کیا وہ یہ ہے کہ آپ مناجات اور گریہ زاری بہت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کے یہاں رمضان المبارک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 معمولات جن میں اضافہ ہو رہا ہے، ایک عبادت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، دوسرا اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کا اضافہ ہو رہا ہے، اور تیسرا مناجات اور گریہ زاری کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم بھی رمضان المبارک کے اندر ان 3 باتوں کا خصوصیت کے ساتھ احترام کریں اور ان کا اہتمام کریں کہ ہم پورا سال اور سال کے 11 مہینے جو ہیں، ہر روز ہمارا جسم اگر کام کاج کے لیے تھکتا ہے تو کی زندگی کا 1 مہینہ تو ایسا ہونا چاہیے جس میں ہمارا جسم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہوئے تھکے۔ اگر سال کے 11 مہینے ہم اپنی مرضی سے سوتے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنی نیند پوری کرتے ہیں، تو 1 مہینہ تو کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری آنکھیں نیند کو ترسیں، اور پھر قیامت والے دن ہم اللہ رب العزت سے کہہ سکیں کہ یہ 1 مہینہ صرف ہمارے پاس ایسا تھا جس میں ہم نے اپنی نیند کو قربان کیا، ہم نے اپنے آرام کو قربان کیا۔ پھر یہ جاگنا اس وقت کام آئے گا کہ یہ آپ کا رمضان کی راتوں میں جاگنا، اس وقت انہی آنکھوں کے ساتھ پھر دیدار الہی نصیب ہوگا۔ پھر یہ جاگتی ہوئی آنکھیں قبر کے اندر پھر میٹھی نیند سوئیں گی۔ موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام، موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام، نیند بھر کر وہی سویا جو کہ جاگا ہوگا۔ جس نے 1 مہینے کے لیے اپنی آنکھوں کو جگا لیا اپنے رب کو منوانے کے لیے، پھر اس کی آنکھیں تا قیامت قبر کے اندر میٹھی نیند سوئیں گی۔ دنیا کے اندر دیکھا گیا ہے کہ کاروباری حضرات کے تجارت کے کچھ سیزن ہوا کرتے ہیں، اس سیزن کے لیے وہ اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں اور تمام تر مصروفیات کو ترک کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ ان اوقات کے اندر میں آپ کے ساتھ زیادہ گپ شپ نہیں لگا سکتا، اور وہ کیا کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ اپنے اس سیزن میں اپنی نیند کا بھی ان کو خیال نہیں ہوتا، اپنے سکون اور راحت کا بھی ان کو خیال نہیں ہوتا، انتہائی مشقت اور محنت کر کے اپنا وہ سیزن کماتے ہیں، کس لیے کہ اگر اس سیزن کو ہم نے ضائع کر دیا تو پھر سال کا باقی جو وقت ہمارا سیزن نہیں ہوگا اس میں پھر ہم کیا کریں گے، تو لہذا وہ مشقت کو برداشت کرتے ہیں تاکہ بعد والے دن، بعد والے ایام ہم عام راحت اور سکون کے ساتھ گزار سکیں۔ ایسے ہی رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے، جو بندہ اللہ رب العزت سے اپنی بخشش کروانا چاہتا ہے وہ پھر اپنے رب کے حضور پیش ہوتا ہے، اور وہ پھر اس سیزن سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر وہ رمضان کے روزے جب رکھتا ہے تو اس کا روزہ صرف اور صرف صبح سے شام تک کھانے پینے سے رکنے تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اس روزہ دار کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھ بھی روزہ دار ہوتی ہے، اس کی زبان بھی روزہ دار ہوتی ہے، اس کے کان بھی روزہ دار ہوتے ہیں، اس کی شرمگاہ بھی روزہ دار ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کے دل و دماغ بھی روزہ دار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جب وہ بندہ سارا دن روزہ دار ہوتا ہے، شام کو افطاری کے وقت وہ روزہ دار بندہ جب اللہ رب العزت کے سامنے دامن پھیلاتا ہے تو پھر اس کی ساری دعائیں قبول ہوتی جاتی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا برکات کے نزول کا مہینہ ہے کہ رمضان المبارک میں برکتوں کا نزول ایسے ہوتا ہے کہ جو ہی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کو سجایا جاتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس جنت کو ایمان والوں کے لیے سجا دو،
وہ ایمان والے جو روزہ دار ہیں، وہ روزہ دار جو قیامت والے دن جب حساب کتاب کی باری ہوگی تو وہ اس جنت میں داخل ہوں گے۔ یوں لگتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جنت کو ایسے ایمان والوں کے لیے، جنت کو ایسے روزہ داروں کے لیے، جنت کو ایسے نیک لوگوں کے لیے ایسے سجایا جاتا ہے، ایسے آرائش کی جاتی ہے جنت کی، جیسے کہ دنیا میں دلہا کے لیے دلہن کو سجایا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، روزہ دار جب روزے سے ہوتا ہے تو اس کے لیے ہواؤں میں پرندے اور بلوں میں چونٹیاں اور سمندروں اور دریاؤں میں مچھلیاں اس کے لیے بخشش کی دعا کیا کرتی ہیں، اور روزہ دار جب ہاتھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو فرشتے اس کی دعا پر آمین اور لبیک کہا کرتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان عطا کر کے ایک اور موقع دیا ہے کہ جیسے بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، ملازم اور نوکر سے غلطی ہو جاتی ہے، بیٹے سے غلطی ہو جاتی ہے، استاد کے شاگرد سے غلطی ہو جاتی ہے، پیر کے مرید سے غلطی ہو جاتی ہے، تو ہر کوئی پھر اپنی شان کے مطابق اس کو کہتا ہے۔ کوئی اس کو پہلی دفعہ ہی معاف کر دیتا ہے، کوئی اس کو 2 غلطیوں کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے، کوئی اس کو 3 غلطیوں کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے رمضان المبارک ہمارے پورے 11 مہینوں کی غلطیاں مٹانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک چانس عطا کیا ہے۔ جیسا کہ جب بہار کا موسم آتا ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، پھول کھلتے ہیں، فضاؤں کے اندر خوشبوئیں مہکتی ہیں۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں جی بہار کا موسم ہے، اس لیے پھول لہلہا رہے ہیں، اس لیے ہر طرف سبزہ نظر آ رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے رمضان المبارک رحمت الہی کی بہار کا مہینہ ہے، کہ عام 11 مہینوں کی بنسبت اس ایک مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت ایسے موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے، جیسے بہار کے اندر سبزہ پھیلتا ہے کہ اس کی تہجد کے اوقات بھی رحمت، اس کے سحری کے اوقات بھی رحمت، اس کی شام کے افطاری کے اوقات بھی رحمت، اس کا رات کا قیام تراویح کی صورت میں بھی رحمت۔ پھر ہمیں چاہیے کہ رحمت الہی کی اس بہار کے مہینے میں ہم اللہ رب العزت کی رحمت سے خوب فائدہ اٹھا لیں۔ ہمارے سلف و صالحین گزرے ہیں، کتابیں ان کے واقعات سے بھری پڑی ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو جب پایا، اس کی اہمیت کو جانچا، پھر اس میں اپنے اعمال کو خوب کیا، تو پھر اللہ رب العزت سے اپنے لیے بخشش کے فیصلے کروائے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں ہے کہ وہ ہر رمضان میں 63 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، ایک قرآن پاک دن میں ختم کیا کرتے تھے ہر روز، ایک قرآن پاک ہر رات میں ختم کیا کرتے تھے۔ یہ ایک مہینے کے 60 قرآن تو یہ بنتے ہیں، اور اس کے بعد ایک قرآن پہلی 10 رکعت جو ہے عشرہ ہے، 10 دن ہیں، ان میں ایک قرآن تراویح کے اندر ختم کیا کرتے تھے، پھر دوسرے 10 دن کی تراویح کے اندر ایک قرآن، پھر تیسرے 10 دن کے اندر ایک قرآن، تو یوں ان کے ہر رمضان میں 63 قرآن ختم کیا ہوتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، یہ مجھے اور آپ کو پیغام ہے کہ ہمارے سلف و صالحین نے اس رمضان المبارک کی بابرکت لمحات کو کیسے پایا۔ کیا میں اور آپ، کیا ہمارا بھی پورے سال میں تو چلو نہیں، کم از کم رمضان میں تو ایک قرآن ہمارا مکمل ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کا حق ہے، قرآن پڑھ کے ایک ہمارا مکمل ہونا چاہیے، تراویح کے اندر ایک قرآن سن کے ہمارا مکمل ہونا چاہیے۔ حضرت رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معمول تھا کہ جب 29 شعبان ہوتی تھی، اپنے متوسلین اور مریدین کو جمع کیا کرتے تھے اور ان سے کہا کرتے تھے کہ عظیم مہینہ آ رہا ہے، اب آپ سے ملاقات اگر زندگی رہی تو عید کے بعد ہوگی۔ اپنے آپ کو صرف اور صرف رمضان المبارک کی عبادت کے لیے فارغ کر لیا کرتے تھے، اپنے ایک خادم کو بلا کر اس کو ایک تھیلا دے دیا کرتے تھے کہ جتنے بھی مریدین کی ڈاک اور خطوط آئیں وہ اس تھیلے میں بند کر کے رکھتے رہنا،
اگر زندگی رہی تو عید کے بعد ان کو کھولیں گے اور پھر ان کا جواب دیں گے۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ یکم رمضان سے، اگر یکم رمضان کو ان کی مسجد میں اگر اعتکاف کی نیت سے کوئی آتا تھا تو اس کو بستر لگانے کے لیے جگہ نہیں ملا کرتی تھی۔ یہ ہمارے اکابر کا رمضان ہوتا تھا کہ وہ رمضان یوں گزارا کرتے تھے، یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر جنت کی سیل لگا رکھی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے، دنیا کا دستور دیکھا ہے، پاکستان کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف اشیاء کی مختلف زمانے میں سیلیں لگا کرتی ہیں۔ جوتوں کی یہ سیل لگی ہوئی ہے، کیوں جی یہ 1500 والا جوتا 700 میں مل رہا ہے، کیوں جی یہ سیل لگی ہوئی ہے، زیادہ قیمت والی چیزیں سستے داموں میں مل رہی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ وہ جنت جو بہت قیمتی ہے، وہ جنت جس کے لیے بہت اعمال کی ضرورت ہے، رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے بھی اس جنت کی سیل لگا دی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ عام 11 مہینے میں تم ایک نیکی کرو گے، اللہ رب العزت اس کے برابر عطا کریں گے۔ تم ایک فرض پڑھو گے، وہ ایک ہی فرض نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ رمضان المبارک کے اندر تم ایک فرض پڑھو گے، 70 لکھے جائیں گے۔ تم 1 روپیہ خرچ کرو گے، 70 لکھے جائیں گے۔ تمہارے نفل اور سنتیں عام 11 مہینے کے اندر اس کی اہمیت سنت اور نفل کی ہی ہے۔ رمضان المبارک کے اندر وہ سنتیں اور نفل فرائض کے برابر عطا کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے جنت کو سستا کر دیا ہے، اللہ رب العزت نے جنت کی سیل لگا دی ہے۔ وہی جنت، وہی سلامتی کا گھر جس کے بارے میں اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اے مومنو، اے لوگو، اللہ رب العزت تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے۔ اسی سلامتی والے گھر کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر اس کو سستا کر دیا ہے۔ کیوں نہ پھر ہم اپنے دن کے اوقات میں بھی اللہ رب العزت سے مانگ لیں، اللہم انا نجعل اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جبریل امین اترتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مدینہ کا شہر ہے، مسجد نبوی ہے۔ جبریل بد دعا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر وہ اپنے لیے بخشش نہ کروا سکے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ صرف اور صرف جبریل کی بد دعا ہی کافی تھی اس شخص کے لیے، پھر وہ مدینہ کا شہر ہو، پھر وہ مسجد نبوی ہو، پھر جبریل کی بد دعا ہو، پھر اس پر رسول اللہ کی آمین ہو۔ میرے عزیز دوستوں، بتلائیے کہ دنیا کے اندر اس شخص کی ہلاکت کے لیے پھر اور پیچھے کیا باقی رہ گیا ہے کہ جس مہینے میں جنت کی سیل لگتی ہے، جس مہینے میں رحمت الہی موسم بہار کی طرح برس رہی ہوتی ہے، جس مہینے میں اعمال کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اگر اس مہینے میں بھی ہم تھوڑی سی اپنی طلب بڑھا کر، تھوڑی سی جستجو کر کر، اللہ رب العزت سے گریہ زاری کر کے اگر اپنے لیے کوشش نہ کروا سکے تو پھر جبریل کی بد دعا کے مصداق ہم کہتے۔ قیامت والے دن جب ہمارے سلف و صالحین جمع ہوں گے، میدان حشر ہوگا، کوئی اپنی 40 سال کی زندگی عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پیش کرے گا، کوئی اپنی زندگی میں ہر رمضان کے 63 قرآن پیش کرے گا، کوئی اپنی زندگی میں ہزاروں نوافل پیش کرے گا۔ تو کاش اس وقت اگر ہم نے یہ ایک مہینہ رمضان کا اتنی قدر و قیمت اور اہمیت کے ساتھ گزار لیا، اللہ رب العزت کے ہاں ہم اپنے سلف و صالحین کے سامنے شرمندہ تو نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اے اللہ اور تو پاس کچھ نہیں ہے، یہ ایک مہینے کے روزے ہیں، اللہ اور تو پاس کچھ نہیں ہے، یہ ایک مہینے کی تراویح ہے، اللہ اور تو پاس کچھ نہیں ہے، یہ ایک مہینے کی گریہ زاری ہے۔ میرے عزیز دوستو، تمہارے 11 مہینوں کی گناہ ایک طرف ہے، اس ایک مہینے کی بخشش ایک طرف ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رمضان کے اندر جو برکتوں کا نزول ہوتا ہے، عام 11 مہینوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، جو رمضان المبارک میں اترتی ہیں، ان کا آپس میں قطرے اور سمندر
پیغمبر کی نسبت بھی نہیں ہے۔ عام 11 مہینوں کی بنسبت رمضان المبارک میں اتنی اترتی ہے۔ یہ رمضان المبارک اتنا تاریخ ساز مہینہ ہے کہ اس میں تاریخ کے عجیب عجیب واقعات رونما ہوئے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا واحد مہینہ ہے۔ جنت کے دروازے روزہ داروں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کا واحد مہینہ ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کا واحد مہینہ ہے کہ روزانہ روزہ داروں کے لیے جنت سجائی جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو صحیفے ملے ہیں تو رمضان المبارک کے اندر ملے ہیں۔ ابراہیم پر صحیفے اترے ہیں، رمضان المبارک میں اترے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر اگر ان کو تختیاں عطا کی گئی ہیں وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی ہے، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی ہے، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ حتیٰ کہ آمنہ کے در یتیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عظیم الشان جیسا اللہ رب العزت کا کلام عطا کیا گیا ہے تو وہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کو اتنی اہمیت حاصل ہے، چاند رمضان کا جب نظر آ گیا، چاند رمضان کا جب نظر آ گیا، مالک دو جہاں سب کے گھر آ گیا، رحمتیں برکتیں بانٹنے کے لیے ماہ رمضان مسلمان کے در پہ آ گیا۔ فرشتے کہہ رہے ہیں یہ پروردگار سے سورج شکست کھا گیا ہے، روزہ دار سے تیز دھوپ کی تپش تم کو ستائے گی، پیاس کی شدت تم کو آزمائے گی، روزہ